برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان، سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں پڑھا، اور اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن مقدس نے متعدد صورتوں میں اس قصے کو بھی تقریباً ملا کے ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بھائی تھے ہاران، تو ہاران کے بیٹے جو ہیں وہ لوط ہیں، تو پھر لوط ابن طارق ہیں، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا اور لقب آذر تھا، تو یہ لوط جو ہیں وہ ان کے بھائی کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ایک بڑا قریبی تعلق۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی روایات کتب سابقہ سے یہ بات ملتی ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ بھی دراصل یعنی طارق کے گھر میں، آذر کے گھر میں ہی پرورش پائی، اور ابراہیم علیہ السلام اور وہ اکٹھے رہے۔ ایک تو بھائی کے بیٹے ہیں، اور پھر زیادہ قرب بھی ہے کہ ایک گھر میں پرورش ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر جب آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر دور ابتلا آیا، اور آپ کو اس وقت کی مقتدر قوتوں نے آگ میں ڈالا، تو حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ گزرا۔ دراصل یہ قصے جو ہیں قرآن پاک میں یہ مقام ہیں مواعظ کے، عبر کے، کہ انسان ان کو پڑھ کے عبرت حاصل۔ یہ دیکھیں کہ وقت کی ہمیشہ سرمایہ دار قوتیں جو ہیں یا مقتدرہ قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہر دور میں اہل حق کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے؟ بڑے لوگ تھے، سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے، یا وقت کے حاکم تھے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام تو سب سے پہلے رسول اور نبی ہے نا، جب آپ نے قوم کو دعوت دی تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ملا کہتے ہیں جن کی وجہ سے آنکھیں بھر جائیں ڈر سے، دلوں میں روب پڑ جائے، وہ ہوتے ہیں ملا، یمتلئون القلوب من ہیبتہم، کہ لوگوں کے دل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ بڑا آدمی کون آ رہا ہے۔ قال الملأ من قومه، سب سے پہلے ان کے سرداروں نے کہا کہ جی معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ تو گمراہ ہیں، تو مخالفت انہوں نے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، مخالفت کرنے والا کون ہے؟ فرعون۔ یعنی ہر دور غریبوں نے تقریباً موافقت، اگر کہیں غریب موافقت نہیں کر سکے تو معارضت بھی نہیں کی، مخالفت بھی نہیں کی، پر ہٹ گئے، خاموش رہے۔ لیکن یہ جو فساد ہوا ہے ہمیشہ، یہ خدا کی قدرت ہے کہ ان بڑے لوگوں کی وجہ سے۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ دور ابتلا آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کے لیے بھی اس آگ کو کھول دیا کہ وہ دیکھیں کہ ابراہیم بیٹھے ہیں، وہاں لوط علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں آرام سے بیٹھے، وہ تو اللہ کی نعمتیں کھا رہے۔
اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں فآمن لہ لوط، اب لوط ایمان لے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان، اس لیے بھی اللہ نے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے وہ کٹھے ذکر۔ اور اسی طرح یہ بات بھی روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو منتخب فرما لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی انہیں حکم دیا کہ آپ یہاں علاقے میں دعوت کے لیے تشریف لے جائیں، قریہ سدوم کی طرف۔ تو بھیجنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام، اس طرح بھی لوط علیہ السلام سے آپ کا ایک تعلق۔ تو اسی ضمن میں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے کہ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں درس میں، اور آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ایک بچڑا ماشاءاللہ تر و تازہ بھونا اور گوشت اور بنا کے جناب لے آئے۔ اب وہ کھاتے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوف لاحق ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے، آپ جب ڈر گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی مبارک دی۔ اور وہ بیٹا کون؟ اسحاق، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے تھے کہ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بی بی سارہ کے بعد، جو آپ کی پہلی بیوی تھی۔ اب جناب اسی کو دیکھیں کہ یہ ساری بشارتیں جب ہو گئیں، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازہ تو لگا دیا کہ بھی اگر صرف بچے کی خبر ہی دینی تھی تو پھر ایک فرشتہ بھی کافی ہے، پھر 3 فرشتوں کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تینوں اہم فرشتے جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت۔ اگر انسان کو مبارک دینی ہے تو بی بی مریم کے پاس بھی تو اکیلے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، تو اس کے لیے تو اتنا ضرورت نہیں ہوتی کہ 3 فرشتے آئیں، اور 3 بھی وہ فرشتے جو تمام ملائکہ میں افضل ہیں۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دوسری جگہ، چونکہ یہ اسلوب ہے اللہ کے کلام کا کہ ایک ہی واقعے کو وہ مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں اور مختلف اسلوب سے بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے دماغ میں اللہ کا قرآن اتر جائے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن اکٹھا تو نازل ہوا نہیں کہ چلو ایک سورت میں بیان کر دیا جاتا، قرآن تو اترا ہے سورت آیت آیت، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی خیبر میں، کبھی بدر میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی حدیبیہ میں۔ تو جیسے جیسے حالات ہوتے تھے اسی کے مطابق قرآن نازل ہوتا۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی واقعے کو متعدد صورتوں میں نازل فرمایا کہ جہاں جس حصے کی ضرورت آئی وہاں وہی آیات نازل۔ تو اللہ پاک نے دوسرے مقام پر قال ما خطبكم ایھا المرسلون، قال فما خطبكم۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا اصل وجہ کیا ہے تم لوگوں کی، اللہ کے فرشتے کیوں بھیجے گئے ہو؟ یہ تو معمولی سی بات ہے، چلو بشارت دے گی ایک کافی ہے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ اب فرشتوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس مجرمین قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے، قوم لوط کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ اب ان کے نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کی بغاوت کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کا استیصال کا وقت آ گیا ہے، اب ان کے سروں کی فصل پک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا زمانہ آ گیا۔ اللہ نے وہاں یوں ذکر۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو یہاں قرآن پاک نے ایک سورت ہود میں ایک دوسرے اسلوب سے بیان کیا کہ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ،
وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا، پتہ لگ گیا فرشتے ایسے نہیں کھا رہے، اور ڈر ختم، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، اور بیٹے کی خوشی اور مبارک بھی مل گئی کہ اللہ آپ کو بچہ دیں گے اسحاق، اور ان کے بعد یعقوب، اور اسحاق بھی نبی اور یعقوب بھی نبی، اولاد ہو اور پھر اولاد بھی صالح ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ابراہیم قوم لوط کی وجہ سے جھگڑنے لگ گئے فرشتوں کے ساتھ، اب ذرا اطمینان ہو گیا نا، ڈر نکل گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کیا۔ تو یاد رکھیں کہ وہ جھگڑنا کیا تھا، وہ اصل میں روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی ایک بات تو بتاؤ، ٹھیک ہے تم جا رہے ہو قوم لوط کو ہلاک کرنے، لیکن اگر کسی بستی میں، کسی علاقے میں 400 مسلمان رہتا ہو تو وہاں بھی تم عذاب نازل کرو گے؟ کہا کہ نہیں، اگر وہاں 400 مسلمان ہو تو پھر تو ہم عذاب نہیں نازل کریں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کر، اچھا ایک بات اور بتا دو، چلو 400 نہ ہو 200 ہو۔ انہوں نے کہا 200 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں نازل کریں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو 200 نہ ہو 100 ہو۔ انہوں نے کہا پھر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا اچھا 100 نہ ہو تو اگر وہاں 40 ہوں۔ اب حضرت ابراہیم کیوں جھگڑ رہے؟ مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی ہیں، اب جب دیکھا کہ قوم پہ عذاب آ گیا ہے تو اب کوشش کی کہ کسی طرح ٹل جائے، کیونکہ ہم پیغمبر یہ تو نہیں چاہتے کہ قوموں کا استحصال ہو جائے۔ انہوں نے کہا 40 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں کریں۔ انہوں نے کہا اچھا 40 نہ ہوں چلو 10 ہو۔ انہوں نے کہا پھر بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا 1 ہو۔ ابراہیم صاحب کو تو پتا تھا کہ وہاں تو مسلمان ہے نہیں، معذ لوط علیہ السلام، کیونکہ خدا کی شان ہی ہے کہ یعنی پوری قوم لوط میں کوئی بندہ اسلام نہیں لے آیا لوط علیہ السلام پہ، ماں سوا 2 لڑکیوں کے، اپنی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ اسی لیے میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی یعنی ایک بندہ بھی نہیں، بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 2 اور 4 آدمی ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اسی لیے علماء حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ مجمع زیادہ ہونا، بھیڑ زیادہ ہونا، عدد زیادہ ہونا کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ کی شان ہے، آپ دیکھیں نا جی کہ گلاب کا پھول ہو تو پھول تو ایک ہوگا، کانٹے 18 ساتھ لگے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جتنا گند اور جتنا چھوٹی موٹی تنکے اور چیزیں اور ایسی ساری اوپر اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر ایک طرف مثلا ہم کہیں کہ دیکھو جی بلاد یورپا ہے اور یورپ امریکہ ہے اور ماسکو ہے اور رشیا ہے اور ہر جگہ کفر ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، چاہے ساری دنیا میں ایک مسلمان ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ، ہاں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، پھر کسی مسئلے پر جمہور ایک طرف ہے تو ان کا وزن ہوتا ہے، لیکن جہاں کفر اور اسلام کی بات ہے کہنا مسلمان، اللہ کے نبی کے ذمہ دعوت ہے، اگر کوئی مسلمان ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا تو نبی کا تو اس میں کوئی ذمہ نہیں، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق پہنچا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی ہونا پھر بھی ہم عذاب نہیں کریں گے، لیکن قرآن کہتے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام بات یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ انہوں نے کہا ابراہیم اب جانے دیں، آپ چھوڑیں اس بحث کو، ان کا وقت آ چکا ہے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اب اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اب بحث کا کیا فائدہ۔ باقی دوسری جگہ قرآن پھر بیان کرتا ہے کہ باقی تمہیں خوف ہے کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام ہیں،
جیسے قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پھر کہا ان فی لوطن، کہ خدا کے بندے وہاں لوط ہے تم عذاب کیسے کرو؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ اس بستی میں کون کون مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم سے پہلے ان کو نکالیں گے پھر عذاب ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ کی رحمت تھی کہ اگر کسی بستی میں ایمان والے ہوں تو کبھی ان کی وجہ سے بھی عذاب چل جائے۔ اسی کے ضمن میں حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کبھی کبھی حیران ہوتے کہ ہم پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں لیکن مکے والوں پہ کوئی عذاب نہیں نازل ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پہ کیسے عذاب اتاریں؟ آپ جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں پھر دیکھیں کیسے ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ ہیں تو میرا مذاق نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم وہاں بھی عذاب نہیں کرتے جب ہم سے کوئی بخشش مانگنے والے ہوں، اور اسی طرح قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بستی کو برباد نہیں کرتے، ہلاک نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، جب تک نبی نہ بھیجیں یا نبی کا خلیفہ یا عالم نہ بھیجیں، ان کو حق بات پہنچا نہ دی جائے، ان کو اتمام حجت نہ کر دیا جائے، ایسے نہیں اللہ کسی کو پکڑ لیتے۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصیت فرماتے تھے کہ جب تم جنگ کے لیے جا رہے ہو تو خیال رکھنا لا تغیروا، ایسے نہیں جا کے شب خون مار دو کسی بستی پر، بلکہ انتظار کرنا، فَإِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، اگر تمہیں اذان کی آواز آ جائے فَلَا تَغِیرُوهَا، حملہ نہ کرنا، کیوں اس کا مطلب ہے اندر مسلمان ہے، اذان جو دے رہے، اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور اذان نہ کہے اور نماز نہ پڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع۔ لیکن ایک بات میں، ایک حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک بی بی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم سے ایک سوال کیا، آپ بتا رہے تھے نا کہ ایسے امتوں پہ عذاب آئیں گے، ایسے عذاب آئیں گے، ایسے عذاب آئیں گے، تو اس بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، کہ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائے گی؟ ہم اچھے لوگ ہوں گے، چلو ہم برے ہیں لیکن اچھے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں اذا کثر فیکم الخبث، کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی، جب برائی بڑھ جائے گی تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں، پھر اللہ پاک عذاب کر دیتے ہیں، اس میں اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں اور برے بھی رگڑے جاتے ہیں۔ پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا، اچھا ہے تو اس کو جزا اچھی مل جائے گی، برا ہے تو سزا مل جائے گی، لیکن پھر اللہ عذاب کو نہیں ٹالتا۔ اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایک بستی پر عذاب، کہ فلاں بستی پہ عذاب نہ، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس بستی میں تو ایک ایسا تیرا بندہ رہتا ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جس کا رات دن تیرے ذکر میں ہے، تیری یاد میں ہے، تیرے فکر میں ہے، ہر وقت زبان پہ تیرا نام ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نے فرمایا اس پر بھی کر۔ اب ملائکہ نے کہا اللہ کی مرضی ہے، انہوں نے کہا مولا آپ کا حکم ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے فرمایا ملائکہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے وہ عابد تھا، زاہد تھا، وہ ذاکر تھا، لیکن اس نے میں برائی پر کسی دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو صرف ہمارا نیک ہونا کافی نہیں ہوتا، جیسے آج کل ایک محاورہ ہے نا کہ بھئی تو اپنی نبیڑ، تجھے غیر سے کیا، یہ غلط۔ ہر آدمی کا ایک فلسفہ بن گیا ہے کہ بھئی چھوڑو ہم کسی دوسرے کے معاملے میں کیسے دخل، لیکن یہ آزادی ہے اور ہر آدمی کو حق ہے اور ٹھیک ہے وہ جانے ان کا کام جانے، یہ بات اللہ کے رسول اور اسلام کے فلسفے کے خلاف ہے۔
ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے، آپ اس کو بچانے کی کوشش بھی نہ کریں، آزادی ہے، جانے دو۔ ایک آدمی آپ کے سامنے اگر آگ میں جا رہا ہے، آپ کا فرض ہے کہ پکڑیں آپ اس کو۔ ایک آدمی آپ کے سامنے مکان سے کھڑے ہو کے چھلانگ لگانا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں جی آزادی ہے، کیوں ہم دخل دیں، جانے دو۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، تو ان کو آپ جہنم سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا بات؟ اسی لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ جو ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہمارا ہر بندہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور جب تک یہ فضا نہ بنے اس وقت تک کام بھی نہیں ہو۔ یہ قاعدہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آئے، اور تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ جتنا مرضی آئے کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ احکام پہ چلنا ہوگا، ورنہ اللہ کا عذاب آئے تو پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے۔ اچھا، اس کے بارے میں میرے آقا نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یعنی عظیم مثال بیان فرمائی ہے، عظیم مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی کے دو حصے ہیں، دو خانے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں۔ اگر نیچے والوں کا یہ مزاج بن جائے کہ بھی ہم اس کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے ہیں، ادھر سے جانا پڑتا ہے، ادھر جاؤ اور کنارے پہ کھڑے ہو اور ڈول ڈالو اور پھر پانی نکالو، تو بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں تختہ توڑ کے تھوڑا سا یہاں سے سوراخ کر کے ہر آدمی اپنا ڈول بھر لے گا۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کا ہاتھ نہ پکڑو اور وہ سوراخ کرنے اور پانی اندر بھر جائے جو تم اوپر رہ رہے ہو، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر تم اوپر بیٹھے رہو گے جی ہم تو دور ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جب اس کشتی میں پانی بھرے گا، جب وہ ڈوبیں گے تم بھی ساتھ ڈوب جاؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ، یعنی اس کا اگر ایک بندہ بھی اللہ کی یاد کرنے والا ہے تو پہلے یہ تھا اس کی وجہ سے بھی عذاب نہیں ہو۔ اور دوسری بات جو اصل بنیادی بات ہے سمجھنے والی، وہ اپنے دل و دماغ میں اللہ کی رحمت سے رکھ لیں کہ جب تک آپ نوح علیہ السلام سے لے کر یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور ان کی قومیں گزرے ہیں، جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ محض کافر ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ یہ بات ہمیشہ یاد، بس ایک قوم کافر ہے لہذا کافر ہونے کی وجہ سے عذاب آ جائے، کیسا نہیں۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دونوں راستے بتلا دیے ہیں، یہ ایمان کا ہے، یہ کفر کا ہے، جو چاہو اختیار کر۔ پھر عذاب کیا مطلب؟ کافروں کو بھی عذاب اس وقت ملتا ہے جب کفر کے ساتھ وہ مجرمانہ کارروائیوں میں پڑ جاتے، پھر اللہ کے عذاب آتے۔ ورنہ کافر ہے ٹھیک ہے، مانے گا اس کا بھلا ہے، نہیں مانے گا اس کا نقصان ہے، ایمان لے آئے گا تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اور ایمان نہیں لے آئے گا تو دنیا و آخرت پہ خرابی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمیشہ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، نہیں عذاب آیا، لیکن جب قوم نے نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کے بے ہوش کر دیتے، نوح علیہ السلام کو مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، استہزاء کرتے، جب وہ جرائم میں بڑھتے گئے اور ان پہ اب تبلیغ نے اثر بھی چھوڑ دیا کہ نوح علیہ السلام کو کہنے پڑا کہ یا اللہ میں نے ان کو ہر حال میں دعوت دی ہے، ان کو کوئی اثر نہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں
تو میں ان کی نسلوں کو بھی آزما چکا ہوں، آئندہ بھی جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی کافر، لن یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اسی طرح پہ آپ دیکھیں، نظر ڈالیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ فرعون تھے، تو بنو اسرائیل کے مقابلے پر قبط تھا، فرعون تھا، لیکن اتنی مدت طویلہ تک عذاب نہیں آیا فرعون یا فرعون کی قوم پہ۔ لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئے کہ لوگوں کے بچوں کو قتل کر دو، بچیوں کو غلام بنا دو، ان کو جناب اپنے مشقتوں کے کاموں میں عذابوں میں ڈال دو، سارے مصائب کا ان کو شکار کر دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ جوش میں آتا ہے، ورنہ کافر کو بطور کافر ہونے کی سزا نہیں ملتی، کیوں؟ وہ تو اللہ پاک نے ہر بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا۔ تو اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اب بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بدلا نہیں کرتے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کا جو حکم ہو جائے تو ہو جاتا ہے، انہم آتیہم عذاب غیر مؤجل۔ اب اللہ کے فرشتے وہاں سے چلے، اور حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ رہتے تھے قریہ سدوم میں۔ قریہ سدوم جو ہے آج کل اس کو کہتے ہیں بحر میت، یہ اگر آپ اردن جائیں، جارڈن جائیں تو اس کے قریب وہ جگہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں بحر میت، یعنی وہ ابھی بھی وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے کہ وہاں اب بھی پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں، حالانکہ پانی موجود ہے لیکن کوئی چیز جاندار نہیں بچتی۔ تو اب جناب اس علاقے میں قریہ سدوم تھا، اور یاد رکھیں کہ لفظ قریہ عام طور پر تو ہم کہتے ہیں بستی کو، لیکن قریہ کا اطلاق جو ہے کبھی کبھی شہر پر بھی ہوتا ہے، مدینے پر بھی ہوتا ہے، مصر پر بھی ہوتا ہے، جیسے مکہ ام القریٰ۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے آپ قصے میں پڑھیں گے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ کے بیٹے کہیں گے کہ حضرت ہم جس شہر میں تھے آپ وہاں سے پوچھ لیں، ہم نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، تو وہ بستی میں تو نہیں تھے، وہ تو مصر میں۔ تو یہ قریہ سدوم جو ہے، اور بعض علماء لکھتے ہیں کتب سابقہ سے کہ یہ 5 بستیوں کا ایک مجموعہ تھا جس کو سدوم کہا جاتا تھا، اور اس دور میں بھی اس کی آبادی جو ہے صحیح روایات میں 1 لاکھ سے متجاوز تھی، بعض روایات میں تو 4 لاکھ بھی آیا، لیکن بہرحال صحیح روایات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ۔ اب جب فرشتے وہاں سے آئے تو راستے میں سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹی جو تھی وہ مسلمان تھی، وہ راستے میں ملی۔ اس نے دیکھا کہ یہ آدمی ناواقف ہے، اور پھر اتنا خوبصورت ہیں اور شباب ہیں، اور ان کے چہروں پہ ایسا جمال ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اس علاقے میں دیکھے گئے، اور ہمارے علاقے کی قوم جو ہے اس کے تو حالات بڑے خراب ہیں، تو لہذا اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو مسافر ہیں، مہمان۔ تو انہوں نے بیٹی نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، میں لڑکی ہوں، میں آپ کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتی، لیکن میں ابھی جا کے اپنے والد کو بتاتی ہوں۔ تو وہ بیٹی بیچاری ڈر گئی کہ کہیں یہ بیچارے آئے اور ہماری قوم جو ہے وہ بہت بری ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی نا جی، وہ انتہائی خباثت کی آخری حدوں کو چھوئی۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں نا، کسی قوم کے بارے میں اتنی مذمت کے لفظ نہیں آئے جتنی قوم لوط کے بارے میں آئے ہیں۔ کہیں قرآن کہتا ہے ظالمین، کہیں قرآن کہتا ہے مسرفین، کہیں قرآن کہتا ہے مجرمین، کہیں قرآن کہتا ہے معتدین، یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں جو ان کے حق میں استعمال نہیں، اتنا یعنی وہ گندی قوم۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے کئی مقام پہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ ساری دنیا میں سب سے پہلے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا تھا نا کہ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا احد من العالمین، کہ ظالمو تم جو گناہ کرتے ہو نا، تم سے پہلے آج تک عالم میں کسی نے یہ گناہ سوچا ہی نہیں۔ اور اس قوم میں سب سے بڑی بیماری جو تھی نعوذ باللہ وہ لواطت کی تھی، کہ وہ مردوں کے ساتھ بدپھیری کرتے۔ اچھا اس کے ساتھ اور بھی عجیب حرکات۔ ایک بات ان میں یہ بھی تھی کہ راستے میں بیٹھ جاتے
اور جو بندہ گزرتا اس پر استہزاء کرتے، ٹھٹھا کرتے، بقول کرتے، کسی پہ کنکری پھینکتے، کسی پہ پتھر پھینکتے، کسی کو چڑھاتے، یعنی مقصد ہے چھیڑتے. اور اسی طرح وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور چور بھی تھے، حرامی بھی تھے، ڈاکہ بھی مار لیتے، راستے میں جاتے ہوئے مسافر کو لوٹ بھی لیتے. اور دوسرا علماء نے لکھا ہے ان میں یہ بھی خباثت تھی کہ ان کے لباس جو ہے نا وہ عورتوں والا پہنتے، مرد ہو کے عورتوں والے کپڑے پہنتے. اور وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور ایسے بدبخت تھے کہ اپنے جو ان کی مجلسیں تھیں یا ان کے ہال تھے، بیٹھنے کی جگہ تھی، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے برائی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ کتنی گراوٹ کی بات ہے کہ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسے بدبخت تھے کہ مجلس میں بیٹھ گئے، ایسے سینکڑوں آدمی اکٹھے بیٹھے ہوئے مقابلہ کرتے تھے کہ اچھا جی نیچے سے ہوا نکالنے میں، پد مارنے میں مقابلہ کرتے ہیں کون زیادہ مارتا ہے. اب یہ دیکھیں قوم ہے. اور سب سے بڑی افحش الفاحشہ جو تھی، سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ یہ تھا کہ تاتون الذکران، وہ لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے. اسی لیے قرآن نے کئی مقام پہ ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط نے کہا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، وہ ظالموں تم عورتوں کو چھوڑ کر جو اللہ نے پیدا کی ہیں، تمہاری بیویاں گھر میں ہیں، ان کو چھوڑ کے تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے. اس لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ زنا بھی جرم ہے، لیکن یہ لواطت جو ہے یہ زنا سے بھی شدید جرم، یہ اس سے بھی شدید. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ من عمل عمل قوم لوط، کہ جو شخص بھی قوم لوط والا عمل کرے، فاقتلوا الفاعل والمفعول، یعنی اس کرنے والے کو بھی اور کرانے والے دونوں کو قتل کر، سزا ہی قتل. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد آگ میں جلا. ایسا برا فعل کرتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آج اس قوم میں کوئی بندہ اس گناہ میں مبتلا پایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی اونچی جگہ پہ لے جاؤ، کسی مینار پہ لے جاؤ، کسی مکان پہ لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ، اسی طرح اس کو گرا اور اوپر پتھروں کی بارش. یعنی اتنا بڑا. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو بھی غلط راستے سے استعمال کرتا ہے وہ ملعون، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت. تو یہ اتنا فاحشہ ہے اور اتنا کبیح ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھو ہمارے گناہوں کی سزا، کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا نا صدق رسول اللہ، میرے مدنی کا فرمان جو ہے وہ سچا ہے. آپ نے فرمایا تتبعن سنن من قبلکم ذراعا بذراع شبرا بشبر ولو دخلوه جحر ذب لدخلتموه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میری امت بھی ہر وہ کام کرے گی جو پہلی امتیں کرتی. فرمایا بالکل تم انہی کی طرح چلو گے، جو جو گناہ انہوں نے کیے ہیں تم بھی. اور فرمایا کہ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھس گئے نا تم بھی گھس جاؤ. تو اسی لیے آج آپ دیکھ لیں کہ قوم لوط کا جو عمل تھا، جو لواطت کا عمل تھا، جو بد فطرتی عمل تھا، جو غیر فطری فعل تھا، آج امت محمد مصطفیٰ میں ایک عذاب بن کے پھیلا. ایک عذاب ہے، نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ سکول محفوظ ہیں، نہ یونیورسٹیاں محفوظ ہیں. اور اب مزید اس دور کے الیکٹرانک میڈیا نے جو انسانوں کو حیوانی سیکس میں مبتلا کیا ہے، اب جناب نہ گھر محفوظ ہیں نہ بیویاں محفوظ ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور نے فرمایا اقتلو، قتل کر دو اس بدبخت، زمین پہ رہنے کا کیا حق ہے؟ ایسا عمل کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ صرف قتل نہیں بلکہ فارقو ہو، جلا بھی دو۔ صرف اب دیکھیں اللہ معاف فرمائے، دنیا میں ایسے باطل فرقے بھی ہیں، بعد روافض میں یعنی شیعہ میں بعض ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی اللہ معاف فرمائے غیر فطری فعل کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بیوی ہے جب نکاح میں، یہ تھوڑا ہے کہ ایک حصہ تو نکاح میں ہو اور ایک حصہ نکاح میں نہ ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور دوسرا انہوں نے استدلال جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں یہ آیا ہے، پوچھا گیا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے، تو قرآن کہتے ہیں انا شئتم فاتو حرثکم انا شئتم، وہ کہتے ہیں انا شئتم کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے چاہو۔ تو حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ جب قرآن کی تفسیر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تو ان کے بعد کیا مطلب؟ لا اطرا بعد العروس، حضور کے فرمان کے بعد کون مولوی کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کو بدلے؟ حضور پاک نے جب خود فرما دیا کہ بھئی انا شئتم کا معنی یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ کسی بھی حال میں بیٹھ کے، لیٹ کے، کھڑے ہو کے، کوئی کیفیت بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن فی سمام واحد، لیکن فرمایا خبردار جگہ ایک ہوگی، حرثکم جو کھیتی ہے جہاں سے بچہ پیدا ہو۔ اور قرآن نے بھی کہا فاتو حرثکم، آؤ اپنے کھیتی والی جگہ۔ اور پھر حدیث میں یعنی وضاحتیں موجود ہیں کہ ایک مدینے کی لڑکی کی شادی جو تھی مکے والے سے ہو گئی۔ پہلے دور میں انصار مہاجرین کی شادیاں ہوتی تھی، اب جب شادی ہوئی تو مکے کے لوگ جو تھے وہ اپنی بیوی کو مختلف طریقوں کے ساتھ لٹاتے تھے، بٹھاتے تھے، تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش کی، اس نے کہا کہ نہیں، ہم اہل مدینہ میں یہ رواج ہے نہیں، ہم اہل مدینہ کے لوگ جو ہیں بس وہ ٹھیک ہے، عورت ہے لیٹ گئی بس بات ختم ہو گئی۔ دیکھا تم میری بیوی ہو، تو کہا ٹھیک ہے چاہے میں تمہاری بیوی ہوں، لیکن ہمارے مدینہ منورہ میں یہ آداب کے خلاف ہے، لیکن ایسی چیز ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، حق میں کیا شرم ہے بھائی؟ لیکن آج اگر کوئی مولوی مسئلہ بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ عجیب بات ہے، کیسے مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہمیں حق سے تو شرم آتا ہے لیکن ظلم اور گناہ سے شرم نہیں آتا۔ یعنی آپ یقین کریں اللہ معاف فرمائے، آج بھی اگر آپ یعنی سفر کر رہے ہوں، اپنی بیوی ساتھ ہو، مدینہ جا رہے ہوں، تو آپ کبھی جرت کر کے بیوی سے نہیں کہیں گے کہ یار میری جذبات ہیں یا خواہش ہو رہی ہے، کبھی نہیں کہیں گے، خواہش ہو بھی آپ نہیں کہیں گے کہ یار بیوی کیا کہے گی، ایسا بیوقوف آدمی ہے، مدینے جائیں گے، چلو مکان ہے، ہوٹل ہے، کمرہ ہے، لیں گے، دیکھا جائے گا، یہ کیا راستے میں کہتا ہے مجھے خواہش ہو رہی ہے، حالانکہ اس کی بیوی حق ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر اپنی بیویوں کو مزدلفہ سے رات کو بھیج دیا بھی، اور بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی رات میں پہنچ کے صبح عین طلوع فجر کے ساتھ کنکریاں مار کے قربانی کر کے احلال کرا لیا کہ پتہ نہیں حضور ہمیں بلا لیں تو ہم کیا کریں گے۔ حلال تو حلال ہے، اس میں کیا شرم ہے؟ لیکن خدا نہ کرے اگر کسی آدمی کو راستے میں ایسے کوئی نوجوان لڑکی مل جائے تو کوئی بھی شرم نہیں کرے گا۔ یعنی ہمیں حرام سے شرم نہیں ہے، حلال سے شرم ہے۔ دین کا مسئلہ ہم نہیں پوچھیں گے، ساری زندگی ہم غلطی کرتے رہیں گے، کبھی نہیں پوچھیں گے کہ حیض سے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج آپ جا کے گھر میں تسلی کر لیں کہ ان کو آتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو پھر غسل صحیح نہیں ہوا تو پاکی صحیح کیسے ہوئی؟ آج آپ یقین فرمائیں بغیر کسی اعتراض کے، یعنی یہ نہیں کہ آپ پہ میں اعتراض کر رہا ہوں، میرا بھی گھر ایسے ہو سکتا ہے، آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کہ غسل کے فرائض کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، سنتیں کتنی، اگر وہ آپ کو بتا دے نا تو اگلے درس میں انشاءاللہ مٹھائی دوں گا میں، آپ مٹھائی میرے ذمہ سب دو۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، جب اگر ہمارا گھر کا یہ حال ہوگا تو آپ خود توقع کریں کہ جاہلوں کا کیا حال ہوگا۔ بھئی آپ کے ہاں الحمدللہ تعلیم ہے، تعلیم چاہے اردو کی ہو انگریزی، وہ علم تو علم ہے نا، آپ کوئی بھی کتاب لے کے الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، بیوی کو سمجھا، لیکن آپ بلا مجھے آپ پر اعتبار ہے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ غسل کے فرائض کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں،
سنتیں کہ چلو مستحبات میں نہیں جائیں، مستحبات لمبے ہوتے ہیں وہ نہیں یاد رکھ سکیں گے، تو صرف یہ 3 چیزیں، فرائض کتنی ہیں، واجبات کتنی ہیں، اور سنتیں کتنی ہیں۔ اگر ان کو آتی ہوں نا جی آپ لکھ لیجئے گا، اور جن جن کو صحیح جواب آئے گا ان کو مٹھائی میں دوں گا، میری بیٹی ہیں، میری بہنیں، میرا بھی حق ہے۔ اور اگر نہ آئے تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے گا کہ اگر پاکی نہ ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر پاکی نہ ہو تو ان کی عبادت ہوگی۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اہمیت والے مسائل۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ایسی چیزوں کا کوئی شرم نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے لواطت، چاہے آدمی مرد سے کرے یا عورت سے کرے، یا مرد اپنی بیوی سے یا کسی عورت سے کرے، یہ افحش الفاحشہ ہے، اور اس فاحشہ کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ قوم لوط۔ اب حضرت لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے آگے دیکھا مہمان ہیں، ملے، پوچھا السلام علیکم، کون؟ نے کہا جی مہمان ہیں۔ نے کہا اچھا مہمان ہوں۔ اب لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ مہمان ہیں تو میرے پاس نہ آؤ، مہمانوں کو کون روکے؟ اور پھر قوم سے بھی خوف ہے کہ میری قوم کا تو یہ حال ہے۔ خیر ان کو لے کے چل پڑے اور کہتے آئے کہ یہ علاقہ ایسا ہے اور یہاں کے لوگ ایسے ہیں اور ان کے عادات ایسے ہیں اور یہ بڑے برے، تاکہ یہ مہمان خود سمجھ جائیں اور خود کہیں اچھا جی السلام علیکم، ہم اس بستی میں نہیں جاتے، ہم ادھر جاتے ہیں، اور اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ بھی میرے گھر میں نہ آؤ۔ کبھی مہمان کو روکنا تو آداب نبوت کے خلاف ہے۔ اچھا لیکن مہمان بھی ماشاءاللہ پکے، وہ سنتے رہیں اور چل رہے ہیں ساتھ ساتھ بالکل بغیر کسی بات، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے۔ اور جب لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے تو ان کی بیوی نے جا کے قوم کو خبر کر دی، کیونکہ بیوی کافرہ تھی۔ اسی لیے قرآن نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں مثال بیان کی کہ نوح کی بیوی بھی لوط کی بیوی دونوں کافرہ ہیں، اور دیکھو ایک کا نام والہا ہے اور ایک کا نام والغہ ہے، دونوں کافرہ۔ فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی، لیکن سمجھ لو کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن گناہگار نہیں ہو سکتی، زانیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو نبی پہ تہمت ہے کہ نبی کے گھر میں عورت اور زانیہ۔ ہاں کفر ہونا الگ بات ہے، ہاں کوئی مسلمان ہوتا ہے کوئی کافر ہوتا ہے۔ تو اس بیوی نے جا کے ان کو خبر دی، اس نے کہا کہ ایسے خوبصورت لڑکے تو میں نے آج تک دیکھے نہیں جو آج لوط کے گھر میں ہیں۔ کہا اچھا تو کون؟ جناب دوڑ۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ قوم کو جب پتہ لگا تو دوڑ پڑے اور لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور اللہ کہتا ہے پہلے بھی تو اس برائی میں مبتلا تھے، اب ان کو پتہ لگا کہ خوبصورت لڑکے آ گئے ہیں تو اب کہاں صبر کریں گے، آئے تو جب وہاں آئے لوط علیہ السلام سے کہا کہ بھائی اپنے مہمان جو ہیں نکالو، نے کہا خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالمو یہ میری بیٹیاں جو ہیں تمہارے لیے پاک ہیں، لیکن یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں پیش کی، آپ کی تو 2 بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ ساری قوم کو 2 بیٹیاں پیش کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے، اس کی حالت ہے اور نبی پر تہمت ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لڑکی ہو، جو بھی کسی کی بیوی ہے، کچھ ہے کہ اعتبار سے نبی کی بیٹی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ازواجہ امہاتکم، تو جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو ہم ان کے کیا ہوئے؟ بیٹے ہوئے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، گویا کہ وہ اب ہیں، اس لیے جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب بیٹیاں ہوں گی پیغمبر کی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ظالمو تمہارے گھر میں بیویاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، تم ان کو چھوڑ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ انہوں نے کہا ظالمو اللہ سے ڈرو، مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو،
میرے گھر میں عزت والے مہمان ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو مجھے بھی رسوائی سے بچاؤ؟ کیا تم میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جس کو عقل آئے، بات سمجھے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد۔ اب قوم کی بے حیائی کا عالم دیکھیں، جب آدمی گناہوں میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ پردے اڈال دیتا ہے، اللہ دلوں پہ مہریں لا دیتا ہے۔ اب نبی کو کہتے ہیں کہ اے لوط علیہ السلام، آپ کو پتا ہے ہمیں لڑکیوں سے عورتوں سے تو غرض بھی نہیں، خواہش بھی نہیں، تم تو جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو لڑکے چاہیے، ہم کیا کریں عورتوں کو؟ عجیب بات ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اولم ننہک، ہم نے پہلے نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو گھر میں نہ لایا کرو، مہمان نہ بنایا کرو؟ تم نے ہماری بات نہیں مانی، لے آئے ہو تو اب تو ہمیں مہمان دینے پڑے۔ قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الى رکن شدید۔ اب حضرت لوط گھبرائے اور کہنے لگے اے قوم، ہائے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، یا میں بھی کسی قبیلہ کسی طاقتور قوم کے ساتھ تعلق رکھتا تو تمہارا مقابلہ کرتا، اب میں اکیلا بندہ کیسے اپنے مہمانوں کی عزت کو بچاؤں؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ رحم اللہ لوطا، اللہ ہمارے بھائی لوط پہ رحمت کرے۔ دیکھو کیسے بیچارے مجبور ہو کے کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد یاد رکھیں، پھر اس قصے کے بعد اللہ نے پھر نبی نہیں بھیجا مگر کسی خاص قبیلے میں۔ اس کے بعد پھر جتنے نبی آئے تو کسی قوم میں آئے کہ چلو کوئی دشمنی کرنے والا ہو تو کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا بھی تو ہونا۔ اب جب لوط علیہ السلام گھبرا گئے، یعنی مقصد یہ تھا کہ اللہ تو اپنی سنت پوری کر رہے تھے کہ عذاب اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ حجت پوری نہ ہو جائے، کہ فرشتوں کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے قوم نے آ کے اپنے گناہوں کا صرف یہ نہیں کہ اقرار کیا بلکہ بے حیائی کی انتہا کر دی کہ نبی سے کہتے ہیں لڑکے ہمارے سبت کرو برائی کے لیے، اور کھل کے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام جب گھبرائے اور پریشان ہوئے تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ بات قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کیوں گھبراتے ہو، ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم بندے نہیں ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہمارا تو خیر یہ کیا بگاڑیں گے، تمہاری طرف بھی نہیں آ سکتے، ان کو تو یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، آپ کو صرف اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ رات کے آخری حصے میں آپ اپنے بچوں کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں، چھوڑ دیں، اور یہ بھی حکم ہے کہ جب نکل جائیں تو پھر مڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے، پھر ان پہ رحم نہیں کھانا، پھر ان کی طرف نظر نہیں ڈالنی، بس آپ جائیں۔ اور لکھا ہے روایات میں فخرج جبریل علیہ السلام فطمس علی اعینہم، حضرت جبریل علیہ السلام باہر آئے اور اپنا ہاتھ مارا ان کی آنکھوں پہ، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اب جناب اندھے ہو کے دیواریں پکڑ کے دھکے کھا کھا کے بھاگ رہے ہیں، لیکن کہتے پھر بھی ہیں ہاں لوط علیہ السلام آج تو تم نے جادو کر دیا، ہم کل آئیں گے چھوڑیں گے نہیں، دیواریں پکڑ پکڑ کے جا رہے ہیں لیکن بے حیائی کی انتہا ہو۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ۔ فرشتوں نے کہا آپ مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن آپ کی بیوی جو ہے وہ نہیں بچ سکے گی اللہ کے عذاب سے، چونکہ وہ خیانت کر کے ان کے ساتھ مل چکی ہے، اور ان کی بربادی کا وقت جو ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ جب صبح کا وقت ہوا اللہ نے حکم دیا فرشتے کو جبریل علیہ السلام کو، اور آپ نے اپنے پروں کو داخل کیا تو قوم الارض، ان بستیوں کے بالکل نیچے جو جڑیں تھیں وہاں سے اپنے پروں پہ اٹھایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے اتنے آسمان کے قریب ہو گئے کہ ان الملائکۃ سمع نباح کلابہم، کہ حتیٰ کہ فرشتوں نے بھی ان کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں اور ان کے مرغوں کی آوازیں سنی، اور بعض روایت میں ہے کہ انہم سمعوا تسبیح الملائکہ، انہوں نے بھی ملائکہ کی تسبیح کی آوازیں سنی۔ جب اتنے اونچے چلے گئے اللہ نے حکم دیا کہ الٹ، اب اتنی دور سے فرما دیے فلما جاء امرنا،
جعلنا عالیہا سافلہا، کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، وقت مقرر آ گیا، پھر اٹھا کے اوندا گرایا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور اللہ نے حکم دیا کہ پتھروں کی بارش کرو ان پر، اور لگاتار پتھر برسو۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور ہر پتھر پہ نشانی ہے، ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں پہ لگنا ہے، فلاں پہ پہنچنا ہے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے حکم دیا کہ ان پہ پتھروں کی برسات کر دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا محبوب دیکھو کہ پھر ان پہ کیسی ہلاکت کے پتھر برستے۔ اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے فَذُوقُوا عَذَابِي، اللہ نے حکم دیا چکھو اب میرا عذاب۔ اب اللہ نے مختلف صورتوں میں ان کا ذکر کیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری قوم لوط جو تھی وہ برباد تباہ کر دی گئی، ایک بندہ بھی ان سے باقی نہ۔ اچھا اسی طرح دیکھیں خدا کی قدرت، اللہ کے قرآن کی حکمت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو عذاب کیسا دیا کہ جعلنا عالیہا سافلہا، اس کو کہتے ہیں عذاب من جنس العمل، کہ جیسے وہ لڑکوں کو الٹا کرتے تھے وہی عذاب اللہ نے دیا کہ اوپر لے جا کے گردن کے بل گرا کے الٹا کر کے مارا، کہ جیسے تم نے گناہوں میں حرکت کی ہے اسی طرح ہم تمہیں عذاب۔ اسی لیے ہے کہ جیسے کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اسی قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی عالم اگر آدمی حق نہ کہے تو پھر ان کو سب سے پہلے لگام جہنم میں دی جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی زبان کو حق کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اسی لیے یعنی جیسا جیسا کہ اس نے عمل کیا ہے اسی طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے گناہ کا طریقہ یہ تھا، ان کے بربادی کا اعمال کا طریقہ یہ تھا، تو اللہ نے ان پر عذاب بھی ایسا کیا۔ اور وہ عذاب جو ہے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان فی ذالک لآیہ، ایسے واقعات میں نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، موعظتیں ہیں، کہ جب تم وہاں سے گزرو تو نصیحت پکڑو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب آیا تھا، اور یہ واقعات دیکھو کہ ان پہ کیوں عذاب آیا۔ اگر آج وہی کام ہم کریں گے وہی عذاب ہم پہ بھی آ جائیں گے، اور اگر ہم ان کاموں سے بچیں گے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔